بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرائی تھی. ہمارے دوست بھی ہیں, اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں, پراپرٹی انویسٹر بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, اور پھر سے آپ سے ملاقات کرا دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, ناصر شیخ صاحب. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام کے اوپر. آپ نے کہتے ہیں نا باغ و باغ لگا دیے یہاں پر, اور آپ پراپرٹیز کی باتیں کر رہے تھے, آپ اپنی جرنی کی بات کر رہے تھے. اچھا, مجھے دو کالز بھی آئی تھیں, ایک داؤد صاحب کی اور ایک خرم صاحب کی. اور داؤد صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ سا کویشچن تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی لو انکم کے اوپر, ان کی لو انکم ہے تو پرائیویٹ ہاؤسنگ جو ہے, پرائیویٹ ٹیننسی جو ہے وہ ان کو ملتی نہیں ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آیا کہ آپ اس کے اندر کچھ ان کے لیے کوئی رائٹ ڈائریکشن بتا سکیں, یا آپ کچھ ان کی ہیلپ کر سکیں اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن, یا کوئی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پراپرٹیز ہوں اس کے اندر, کیونکہ آپ اوبیسلی یو اون اسٹیٹ ایجنسی. تو یہ آپ اس وقت ایکسپلین کر رہے تھے داؤد صاحب کے لیے, تو پلیز ایکسپلین کریں. جی, میں انفیکٹ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داؤد صاحب کا کویشچن بہت ویلڈ تھا. کہ داؤد صاحب, اس میں ایک گرے ایریا ہوتا ہے. کچھ جو لینڈ لارڈس ہیں وہ پروفیشنلز کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لینڈ لارڈز ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کی لک آفٹر کی جائے. تو ہم جو ٹیننٹس, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ لو انکم یا DSS پہ ہیں. اب تو گورنمنٹ کا بھی کچھ اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی ایک رول آیا کہ آپ کو کوئی بھی اسٹیٹ ایجنٹ صرف اس وجہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاس آپ لو انکم ہیں یا آپ انکم سپورٹ پہ ہیں. جیسے ہی آپ کی جیسے انٹائٹلمنٹ ہے ایک گھر کی, اور سپوز کیا کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ 1200 پاؤنڈ کی ہے اور گھر کا کرایہ ہے 1300 پاؤنڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1200 پاؤنڈ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا, یونیورسل کریڈٹ سے ملے یا کاؤنسل سے ملے. اب وہ جو 100 پاؤنڈ کا ڈفرینس ہے, اس کے اوپر ہم پھر لینڈ لارڈ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ رسک, 12 ماہ کا کانٹریکٹ بنا لیں آپ. میکسیمم اگر ڈفرینس آئے گا آپ کا 100 پاؤنڈ کا آئے گا, آپ کی ان کی پراپرٹی کو لک آفٹر کیا جائے گا. وہ ہم اوبیسلی جب آپ سے یا کسی بھی ٹیننٹس پوٹینشیل سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم ان کے ساتھ کہاں تک چل سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کہاں تک چل سکتے ہیں. اور جو ہر بندے کے کوئی نہ کوئی تھوڑا سا انکم کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ کی انکم ہے پر وہ ہے لو, تو جو ڈفرینس ہے وہ بھی لو ہے, تو ہم وہ دونوں چیزیں میچ اپ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا ڈفرینس لو ہے اور انکم بھی لو ہے تو اٹ کین گو اہیڈ. اٹ جسٹ ڈپینڈز آن, آئی تھنک کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ لٹرلی ڈپینڈز آن دا نیگوسیشنز. اور آپ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے جو لو انکم پہ ہیں, تو وہ ذرا آپ ایک قسم کی ان کی مدد یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لینڈ لارڈ کو ایک قسم کی ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لو انکم ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن لو رسک بھی ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اینڈ سو سو آئی تھنک اٹس اے کیس آف سیلنگ دا کانسیپٹ, انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ لینڈ جو لارڈ کہ موسٹ اسٹیٹ ایجنٹس نہیں کرتے. لینڈ لارڈ جو ہے نا, وہ لینڈ لارڈ اسپیشلی ان کو ان چیزوں کا کئی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رسک کتنا انوالو ہے. آپ یقین کریں جو پروفیشنل کا ساتھ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل کو ان کی جاب لوز ہو جائے, اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں, تو وہ دے اینڈ اپ ہیونگ اے ہاؤس کہ جس کو اگلے پروفیشنلز کو دینا ہے. تو پروفیشنلز کی ڈیمانڈز بھی بہت ہائی ہوتی ہیں کہ ایک گھر کو اتنا آپ ہائی اپ کر کے دیں اور ایسے کر کے دیں, جبکہ یہ جو کیٹیگری ہے ان میں ان کو اوبویسلی ان کو گھر دینا چاہیے وہ والا جو ہیبیٹیبل ہو, وہ والا نہیں جو میرے پاس انہیبیٹیبل والا تھا. لیکن آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پورا گھر وائٹ واش کر دیں, لیکن جو پروفیشنل کے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کمرہ آپ بلو کلر میں چاہیے, یہ اس کلر میں چاہیے, ہمیں اپنی مرضی کا گھر چاہیے. تو وہ فائنینشلی بھی ویزیبل آپ کے لیے لینڈ لارڈ کے لیے فیزیبل نہیں رہتا کہ وہ آپ اتنا کام کروا دیں کہ آپ 12 مہینے کے بعد وہ کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کا جو رینٹ اور مارگیج کا ڈفرینس ہے وہی پورا نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ میں داؤد صاحب سے کہوں گا کہ جھگی پراپرٹیز کے تھرو آپ موسٹ ویلکم, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کی جتنی بھی مدد کر سکوں. مطلب کوشش کروں گا میں, کرنے والے اللہ کی ذات ہوتی ہے, کہ آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اور آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں
میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف اپنا کیس صحیح طور پہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے لینڈ لارڈس کو. اور یقین مانیے کہ میرے پاس اس وقت جتنے بھی لینڈ لارڈ جن کو میں نے اس گرے ایریا کے تھرو یا اس پیٹرن کے تھرو گھر ان کے ٹیننٹس کو لے کے دیے ہیں, دے آر ویری ہیپی, کیونکہ ایک سورس آف انکم ان کا گورنمنٹ سے آ رہا ہے اور ایک سورس آف انکم ان کا اپنے طریقے سے ہے. کبھی وہ لو ہو جاتا ہے, وہ کئی دفعہ ہائی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک, ویری گڈ ویری گڈ. چلیں جی, آئی ہوپ کہ داؤد صاحب آپ کا جو اس سوال تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے, اور آپ بے شک اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں, تو میں آئی ول میک شیور کہ ناصر میاں جو ہیں وہ آپ کو فون کر لیں اور آپ کی ہوپ فلی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہمارے پاس تھے وہ خرم صاحب تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک ایکس کاؤنسل پراپرٹی ہے جو کہ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آئی نو کہ یو آر ناٹ این ایکسپرٹ ان موگیجز اینڈ ایوری تھنگ ایلس, اور موگیج اسپیکٹ جو ہے وہ میں خرم میاں کو سمجھا دوں گا, لیکن آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہاؤ ڈز دا میکینکس ورک ایز فار ایز بائنگ فرام دا کاؤنسل از کنسرن. سو ڈفرینٹ کاؤنسلس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ایک جو میں آپ سے جو ان کا ایک پیٹرن جو سب فالو کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو ایک پراپرٹی میں آئی گیس کہ کم از کم 5 سال رہنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ آپ کا رائٹ ٹو بائی مل جاتا ہے. آپ کو 50% اسٹریٹ اوے ملتا ہے, لیکن اس کے بعد ڈپینڈنگ آن کہ آپ کتنا عرصہ اس میں رہے ہیں آپ کو اپ ٹو 70% رائٹ ٹو بائی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اب اس میں ایک تو چیزیں آتی ہیں کہ جو باقی ڈفرینس ہے, چونکہ کاؤنسل میں رہنے والے وہ تھوڑا سا لو انکم پہ ہوتے ہیں, ان کو ڈپازٹ کا تھوڑا سا ہوتا ہے, اس کے بارے میں اوبیسلی بینگ ایز اے مارگیج ایڈوائزر آپ اس میں بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اسکیم ہے یہ مارگریٹ تھیچر کے ٹائم سے چل رہی ہے, اور ابھی ریسنٹلی بورس جانسن نے بھی اس کے اوپر کافی ہاؤسنگ ایسوسیشن والوں کو بھی انوالو جی ہاؤسنگ ایسوسیشن کو انوالو کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایک بکے گا تو اس کے اگینسٹ ایک مکان بنے گا. اور یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یہ کافی عرصے سے پوری نہیں ہو پا رہی ان کی, کیونکہ تقریباً اگر آپ سمجھ لیجئے کہ مارگریٹ تھیچر کے دور سے آج تک وہ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کر پائے. اور اینڈ دیٹس پرابلی ون آف دا ریزنز وائی the property market has not always but majority times جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہے, اور یہ صرف انگلینڈ کے اندر نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ سچویشن ہے. اچھا, تو تقریباً اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے انگلینڈ میں 7 to 8% جو ہے وہ آبادی ہے, باقی سب آپ کا گرین ہے, کلے ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جہاں پر گھر نہیں بنے ہوئے. اور آپ کی جو پروڈکشن ہے گھروں کی وہ کئی چیزوں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ لیبر کا ہوتا ہے, کہ آپ کو کئی دفعہ رائٹ لیبر رائٹ جاب کے لیے نہیں ملتی, اور وہ چیزیں سلو ڈاؤن کر دیتا ہے بہت زیادہ, کہ آپ نے آپ کو بریکی چاہیے اور آپ کے پاس وہ انف بریکی نہیں ہے کہ آپ کے وہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ, اور اب جو کانسیپٹ ایک اور آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ ہاف گھر آن سائٹ بناتے ہیں اور ہاف گھر. اب میں تھوڑا سا ذرا معذرت سے میں ذرا خرم صاحب کو اس کا جواب بھی دے دوں, آپ نے تو کلیئر کر دیا ہے. جی جی تھینک یو سو مچ. میں ذرا اس کو تھوڑا سا نا ذرا ایکسٹینشن کر دوں. جی جی تو خرم بھائی آپ بالکل خرید سکتے ہیں اگر آپ کو کاؤنسل نے رائٹ ٹو بائی دیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہوتا یہ ہے اس کے اندر, اس پروسیس کے اندر, کہ سب سے پہلے آپ ایک سرویئر آتا ہے آپ کا, اور آپ اگری کرتے ہیں ایک پرائس. سروے بھی جو ہے وہ کاؤنسل والے ہی کرتے ہیں, آئی تھنک یو ہیو ٹو پے فار اٹ دو, لیکن اس کے اندر آپ کو ایڈوانٹیج ہی ہوتی ہے. اچھا, سرویئر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ کے دیکھتا ہے پراپرٹی, وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی ایکچوئل ورتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر کاؤنسل کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ فار انسٹنس 1 لاکھ پاؤنڈ کی اگر پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ پاؤنڈ کی ان کو بتا دے گا. پھر اس کے اندر کاؤنسل نے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے اندر ڈسکاؤنٹ کتنا بنتا ہے, آیا کہ 50% بنتا ہے, 60% بنتا ہے, اور جس طرح ناصر صاحب نے کہا ہے کہ اپ ٹو 70% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کو فل ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ, ٹھیک ہے. تو دیٹ بیسکلی مینس کہ ایک اگر پراپرٹی ہے اور اس کی ویلیو ہے 1 لاکھ پاؤنڈ, تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ 30,000 پاؤنڈ میں خرید سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو گنجائش دی ہوئی ہے فرام دا کاؤنسل, فرام دا گورنمنٹ, یہ بائی لا ہے. اچھا, اس کے لیے جو پروسیس ہے موگیج کا بڑی آسان ہے.
کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ٹول, ٹھیک ہے, موگیج آپ کو مل جائے گی. اور آیا کہ اس کے اندر کچھ لینڈرز ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کو ڈپازٹ بھی ڈالنا نہیں پڑے گا, کیونکہ جو آپ کو ڈسکاؤنٹ وہاں سے ملا ہوتا ہے, کیونکہ لینڈر نے اپنی سیکیورٹی دیکھنی ہوتی ہے. اور وین یو آر بائنگ این ایکس کاؤنسل پراپرٹی تو سیکیورٹی بے تحاشا ہوتی ہے بیکاز آف دا میسو ڈسکاؤنٹ دیٹ یو گیٹنگ ایز ویل. تو وہ بھی پاسبلٹی ہے اس کی بھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ افورڈیبلٹی جو ہے آپ کی وہ ہے یا نہیں ہے, بیکاز آبویسلی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یو ہیو ٹو پے اے موگیج. انہوں نے صرف وہ کہا, لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 30% کے اوپر جو بھی آپ کی ہے وہ ہوپ فلی آپ کا میٹ کر جائے گا کرائٹیریا. دیٹ شوڈنٹ بی ٹو مچ آف اے پرابلم. اچھا, اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے جو میں آپ کو بتا بھی دوں, کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پراپرٹی خرید لیں اور پھر آپ پراپرٹی جو ہے 2 مہینے بعد یا سال بعد یا 1.5 سال بعد بیچ دیں اور منافع جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں اور آپ کہیں اور خرید لیں پراپرٹی. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کچھ عرصے کے لیے. نا آئی ایم ناٹ 100% شیور, یہ مجھے پڑھنا پڑے گا, لیکن آئی تھنک اٹس فار اے پیریڈ آف 5 years where you are not allowed to sell the property. But if you do and your circumstances change, تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے کب بیچی ہے پراپرٹی, آپ کو اس کا جو ڈسکاؤنٹ ہے پورا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے کاؤنسل کو. تو یہ آپ ضرور مد نظر رکھیں. تو کوشش یہی کریں کہ اگر آپ پراپرٹی خریدیں تو آپ اس کو رکھیں اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے, اور یہ صرف اور صرف منافع ہی ہے اس کے اندر کوئی نقصان کا گھاٹا نہیں ہے. تو یہ آپ کو میں تو یہی کہوں گا مبارک ہو آپ کو. اچھا, تھینک یو سو مچ. اچھا, تو یہ ہم لوگوں نے پراپرٹی کی بھی باتیں کر لیں. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یور اسٹیٹ ایجنسی روٹ, آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے وہ جگی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ, یا بیٹھے ہوئے تھے اور بکنگم پیلس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بھی وہاں زیادہ خوشی ہے اور یہاں کم ہے, اور تو یہ از دیٹ واٹ brought you to start up your own estate agency? جی اوبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے تھرو جتنے بھی لوگوں کو ہیپینس دے سکیں, ارننگ اے پارٹ آف دیٹ. اگین اگر ہم پیچھے جائیں تو فار می ہیونگ اے گڈ لائف واز ناٹ اے گول فار می, کہ یہ تھا کہ میری وجہ سے کسی کو اگر گڈ لائف مل جائے وہ. تو اب جہاں تک بات رہ گئی آپ کی کام کی, تو میں نے کام بھی یہی سوچ کے شروع کیا تھا کہ اگر میں وہ ایک بن سکوں اینگل جس کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو سکے. کہ معذرت سے میں ایک ناصر میاں کال پہ چلتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل. آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی میرا نام شمسا ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. شمسا جی. جی شمسا حکم. جی ہلو. جی ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی حکم. بیسکلی مجھے گھر رینٹ پہ لینا ہے. آپ کو گھر رینٹ پہ لینا ہے؟ جی جی 2-3 میں نے سے پتہ کیا تھا, وہ جیسے 1 month کا ڈپازٹ لے رہے ہیں, ایڈوانس کرایہ لے رہے ہیں اینڈ ڈپازٹ بھی لے رہے ہیں. تو بوتھ تھنگ بہت ہائی ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈپازٹ دیں اور پھر 1 مہینے کا کرایہ بھی ایڈوانس پہ لیں؟ جی جی ایسے ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی کیا نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے میں آپ کو آپ ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھیں اور میں آپ کو اس کا ضرور جواب دے دیں گے. تھینک یو سو مچ شمسا, تھینک یو. مجھے آپ سوال جی جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کو اس کا سوال میں آپ کو بعد میں دہرا دوں گا, لیکن پہلے ایک اور کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کون؟ میں عرفان بول رہا ہوں. جی جی عرفان صاحب. عرفان صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جی عرفان حکم. ہاں جی, میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے یہ پروگرام لگایا ہے نا, اس دونوں جو بیٹھے نا آپ لوگ, ان کو آپ کو چلانا ہی نہیں چاہیے. کیوں جی, خیریت؟ ہر ایک انسان کا سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو آپ ٹریبل دے رہے ہیں سب لوگوں کو, آپ نہیں چلانا چاہیے ایسا پروگرام. جی جی آپ اپنے پاس رکھیں اپنا پروگرام. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ہاں جی, آپ کی یہ رائے ہے اور آپ کو بالکل جائز رائے ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عرفان صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے کامنٹس کے لیے. آپ دیکھیں, بات یہ کہ ہم لوگ تو ایک سروس کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, کہ جہاں ہم لوگ کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں اور ان کو ایک صحیح راستہ بھی دکھا سکیں.
کچھ ہم لوگ یہاں موٹیویشن کے لیے بھی پروگرامز کرتے ہیں, ہم لوگ یہاں فائنانسز کی بھی بات کرتے ہیں کہ واٹ از دا بیسٹ روٹ فار اسلامک فائنانس, واٹ از دا بیسٹ روٹ فار setting up wills, what is the best route for buying a property, for selling a property. اور ہم نے یہاں پر اور بھی بہت سے کریں جہاں کے لیگل میٹرز بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کریں, لیگل میٹرز کے اندر آ جاتے ہیں, پراپرٹی لا بھی آ جاتا ہے. اور کوشش ہم لوگوں نے یہی کی ہے کہ جو آپ کے ہمارے جو دوست ہیں اور جن کو اس قسم کی مدد چاہیے تو وہ ہمارے پاس ضرور آئیں اور ہم لوگ ان کو ایک قسم کی نئی ڈائریکشن بھی دے دیتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پروگرام نہیں پسند آتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کوئی اور چینل بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت مہربانی ہے آپ کی, آپ کے کامنٹ کی. اچھا ہاں, تو گیٹنگ بیک ٹو یہ شمسا جی نے کہا جو ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پراپرٹی رینٹ پہ لینا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 منتھ رینٹ ان ایڈوانس چاہیے جی جی اور ان کو ڈپازٹ بھی چاہیے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ از دیٹ دا نورم, نمبر 1, ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 2 کہ ڈپازٹ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ لینڈ لارڈ کے پاس جاتا ہے یا اسٹیٹ ایجنسی کے پاس جاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا تھوڑا سا کلیئرلی ہمیں ایکسپلین کریں. یہ ایک نارمل ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیننٹس ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے 1 مہینے کا ڈپازٹ اور 1 مہینے کا رینٹ, تو ڈپینڈنگ آن کہ ان کا کریڈٹ چیک کیسا آتا ہے. ہمیں کہ ایک ٹیننٹ ہے اس کا کریڈٹ چیک اچھا آ گیا اور ان کے پاس گارنٹی ہے, ایک گارنٹور ہے بیک پہ کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ اچھے لوگ ہیں لیکن اس وقت ان کے فائنینشیل حالات کو اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ جو کہ یہ تو بیسکلی از نیگوشیبل. اس سے نیگوشیبل. لیکن جو نارم ہے وہ یہ ہے کہ 5 ویک کا آپ کو ڈپازٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور منتھ ان رینٹ ان ایڈوانس آپ سے مانگا جاتا ہے. تو 5 ویک کا جو ڈپازٹ ہے وہ لیگلی لینڈ لارڈ کو ایک ودن 14 ڈیز جب آپ انہیں ڈپازٹ دیتے ہیں تو کسی بھی ڈپازٹ اسکیم, ویلڈ ڈپازٹ اسکیم میں ان کو دے کے آپ کو اس کا سرٹیفکیشن دینا ہوتا ہے. تو یہ ان کے اوپر ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ ڈپازٹ کو لینڈ لارڈ یوز نہیں کر سکتا. وہ پیسے انفیکٹ اس اکاؤنٹ میں رہتے ہیں جب تک آپ وہ گھر چھوڑ نہیں دیتے. اور جس وقت آپ نے وہ گھر چھوڑنا ہوتا ہے, جب آپ گھر لے رہے ہوتے ہیں تو ایک انوینٹری کرتے ہیں کہ ہم نے اس حالت میں آپ کو گھر دیا. انوینٹری کا مطلب ہے کہ کس حالت میں آپ کو ہم نے گھر دیا ہے. تو جب وہ واپس لیتے ہیں تو وہ پھر ایک انوینٹری کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس حالت میں واپس مل رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو انہوں نے ایک دیا تھا جس میں کہ ایک دروازے بالکل ٹھیک تھے لیکن اب اس میں سے ایک دروازے پہ کریک آ چکا ہے اور وہ تبدیل کرنا ہے اور اس کی کاسٹ 200 پاؤنڈ ہے, تو وہ لینڈ لارڈ اس میں مینشن کر سکتا ہے کہ یہ دروازہ پہلی انوینٹری میں ایسا تھا, دوسری انوینٹری میں ایسا ہے, تو اب آپ اس کی جو کاسٹ آئی ہے وہ اتنی آئی ہے, یہ ہم آپ کے ڈپازٹ سے کاٹ لیں گے. آپ کے ڈپازٹ کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن چونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ دونوں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے پھر گارنٹور پوچھتے ہیں اور ہم جو آپ کا ڈپازٹ ہے اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ قسطوں میں کر کے لینڈ لارڈ کو دے دیا جائے رادر دین کہ اپ فرنٹ, یا کوشش کرتے ہیں اگر ویو ہو جائے, کئی دفعہ ہو جاتا ہے بہت سارے زیادہ معاملات میں پھر ہم رینٹ کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اچھا, بیسکلی اٹ جسٹ کمز ڈاؤن ٹو نیگوسیشن. تو شمسا آپ کے لیے جو اس بات کا آنسر ہے وہ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ڈپازٹ بڑا نارم ہے اور 5 to 6 ویکس جس طرح ناصر میاں نے کہا ہے وہ تو دینا پڑتا ہے آپ کو لینڈ لارڈ کو, اور 1 منتھ کا رینٹ ان ایڈوانس بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اٹ از آل ڈاؤن ٹو نیگوسیشن. اور اگر آپ کے پاس ناصر صاحب جیسے اسٹیٹ ایجنٹ ہوں تو ہوپ فلی وہ آپ کے لیے نیگوشیٹ بھی کر لیں گے. اچھا, کال پہ چلتے ہیں. اچھا سر, میں یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ کا ڈپازٹ ہے وہ بڑا سیف پڑا ہوگا اور وہ ایک اسکیم کے اندر, گورنمنٹ اسکیم کے اندر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ لوزنگ یور ڈپازٹ. اچھا جی, ایک اور کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میرا نام سائمہ ہے. جی رخسانہ جی, حکم. جی میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے, پروگرام دیکھ رہی تھی تو کافی انٹرسٹنگ پروگرام ہے, کافی میرے مائنڈ میں کوشچن تھے جن کی مجھے آنسر مل چکے ہیں اس پروگرام کے تھرو. جی میں برمنگھم میں تھی اور میں یہاں لنڈن موو ہوئی ہوں ریسنٹلی. سوری, کہاں تھی پہلے آپ؟ میں برمنگھم. اچھا, برمنگھم میں تھی. جی.
Right. اور میں لندن میں ہوئی ہوں اور مجھے اس کوشچن کا یہ تھا کیا یہاں پہ میں اپلائی کر سکتی ہوں اور میں کتنی دیر بات کر سکتی ہوں اور کیا ایزی ہے یہاں پہ کونسل کا گھر اچھا رائٹ اوکے تو آپ کاؤنسل کا مکان اپلائی کرنا چاہتی ہیں جی اور یہاں اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہاں پہ نیو ہوں اور مجھے اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، اگر آپ اس میں مجھے ہیلپ کر دیں تو. رخسانہ میں آپ سے 2-3 سوال پوچھوں گا، آپ کو جواب دینے کی ضرورت. آپ اکیلی ہیں یا آپ کے ساتھ بچے ہیں؟ میں فیملی کے ساتھ ہوں اپنی، میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں اور بچہ ہمارا. اور آپ کے بچے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے جی. رائٹ اوکے. تو اور لو انکم ہے آپ کی یا کیا سچویشن ہے؟ آر یو ورکنگ؟ یا مطلب لو انکم ہے میری. لو انکم ہے. اچھا تو وہ رخسانہ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی سائمہ سائمہ آئی ایم سو سوری سائمہ ہاں جی سائمہ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ برمنگھم سے ابھی یہ شفٹ ہوئی ہیں یہاں پر، اور یہ ایکچولی آئیڈیلی یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی کاؤنسل کا پراپرٹی ہو اور وہ کاؤنسل کا پراپرٹی ہی لینا چاہ رہی ہیں. اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آسان ہے لنڈن میں لینا؟ یہاں میرا خیال ہے لائن میں تو لگنا پڑتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن اٹ آلسو ڈپینڈز آن یور سرکمسٹانشل. بالکل. اس لیے تھوڑا سا میں نے ان سے پوچھا ہے. میرا خیال ہے شاید بلکہ میں سائمہ جی کو یہ بھی کہوں گا کہ سائمہ اگر آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں تو ناصر جو ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ بھی کر لیں گے اس میں اور لیکن تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ آپ کو ایک جنرل ایڈوائس دیں گے وداؤٹ ایکچولی نوئنگ یور بیک گراؤنڈ 100%. ہی کی ناٹ ڈائریکٹ یو دیٹ وے، لیکن ایک جنرل قسم کا آپ ان کو آنسر دے دیں پلیز. 2-3 چیزیں ہیں اس میں. سائمہ اپنا نام تھا سائمہ. جلدی آپ کر دیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں کیونکہ ہم لوگ 2 منٹ بعد وائنڈ اپ ہے. وائی اوکے. تو اس میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ آپ کو کسی بھی کاؤنسل میں 2 سال کم از کم رہنا ہوتا ہے، کم از کم 2 سال کا آپ کا ٹینیور ہے، ڈپینڈنگ آن دا کاؤنسل کہ اس کاؤنسل کے پاس کتنی گنجائش ہے. ان کے نہیں پاس وہ یہ سوال نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاؤنسل کا گھر چاہیے. ان کا کاؤنسل کا گھر. ہاں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کاؤنسل میں رہ رہے ہیں. ڈفرینٹ منیمم آپ کو کسی بھی کاؤنسل میں 2 سال کا ٹائم منیمم آپ کو ان کے ہونا چاہیے، ان کے بیرو کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی اور آپ کو ایوکشن کا خطرہ ہے کہ آپ کے لینڈ لارڈ جو ایگزسٹنگ آپ نے پرائیویٹ ٹیننسی کی ہوئی ہے اور وہ آپ کو ایوکٹ کر دے گا اور آپ کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کاؤنسل پریفر کرتی ہے بچوں کا کر کے اسپیشلی. لیکن اس وقت جو ویٹنگ لسٹ ہے اور جو گھروں کے لیے دیٹ از ہائیسٹ ایور سنس مارگریٹ تھیچر کے ٹائم سے. تو یہ ایک فیکٹ ہے جو اس وقت ہے کہ ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. تو لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ گھر اتنے بن نہیں رہے ہیں. جی میں تھوڑا سا ذرا اس کو سمرائز بھی کر دوں. سائمہ یہ کہہ رہے ہیں ناصر کہ 2 سال آپ کو جس برا میں ابھی آپ رہتی ہیں، اگر وانڈسورتھ میں رہتی ہیں یا کرائڈن برا میں رہتی ہیں، جو بھی برا ہے اس کے اندر 2 سال منیمم آپ کو رہنا پڑتا ہے before you can actually apply for a council house in that borough. council house کے لیے آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ لوگ رہ رہے ہیں جس طرح پرائیویٹ لینڈ لورڈ کے ساتھ، اور اگر پرائیویٹ لینڈ لورڈ آپ کو ایوکٹ کر دیتا ہے اور آپ لو انکم ہے اور آپ لوگوں کو آیا کہ آگے گھر نہیں ملتا، تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ بچے بھی انوالوڈ ہیں، تو اگر ایوکشن آ جاتی ہے تو دین اٹ بیکمز دا رسپانسبلٹی آف دا کاؤنسل ٹو ہاؤس یو. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ آپ کو ٹیمپری ہاؤسنگ کے اندر ڈالیں گے، اور ٹیمپری ہاؤسنگ جو ہوتی ہے تھوڑی ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کیونکہ انہوں نے نارم کرنا ہوتا ہے، ایک فیملی جو ہے ان کو بھی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ ایک پرماننٹ ہاؤسنگ کے اندر ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ کا جو لائن ہے، اگر آپ ایوکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ آپ بہت اوپر چلی جاتی ہیں اس لائن کے اندر، اور آپ کو ہوپ فلی وہ جلد سے جلد پھر آپ کو پراپرٹی ڈھونڈ دیتے ہیں. تو یہ ان کا تھوڑا سا سسٹم ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ اپلائی کریں، اور امید ہے کہ آپ کو گھر بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ناظرین، ہمارا وقت تو ختم ہوا. سب سے پہلے تو میں ناصر صاحب آپ کو یہ کہوں گا بہت بہت شکریہ آپ آئے. تھینک یو. اور آپ نے اپنی کمپنی سے بھی نوازا، اور 1-2 شعر بھی آپ نے کہے، بڑا مزہ آیا. تھینک یو. آپ نے بلایا، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی
کہ میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے اور یو آر لائک ٹیچر ٹو می. آپ نے جس وقت مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہماری ایک ایکسیڈنٹل ملاقات ہوئی اور اس کے بعد دا وے یو ہیو taught me few things which I wouldn't have thought it کہ میں سیکھ سکتا, اور آپ کی وجہ سے میرے بہت اچھے بہت شکریہ آپ کنیکشن کا, بنے. یہ آپ کا بڑا خوبصورت کامنٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ خود ہی اپنے بلبوتے پہ کیا ہے. ناظرین, ہمارا وقت اب ختم ہو گیا. اگلے ہفتے پھر میں حاضر ہوں گا ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ سپورٹ بھی کریں گے ہمارے پروگرام کو. اگلے ہفتے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور قسم کا گیسٹ لے کے آئیں رادر دین اسٹیٹ ایجنسی. شاید ہم لوگ ولز کی بات کریں, شاید ہم لوگ امیگریشن کی بات کریں. تو اگلے ہفتے تک آپ مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. انٹل دین, اللہ حافظ. السلام علیکم, خدا حافظ.